صدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے والی 5 آیات میں اللہ جل جلالہ نے شروع کے آیات میں کھانے کی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ کون سی چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں انسان کے لیے حرام ہیں۔ پھر اگلی آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہوا کہ کون سی عورتوں کے ساتھ انسان شادی کر سکتا ہے اور کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ یہ 2 چیزیں ذکر ہوئیں۔ اب انسان جب کوئی چیز کھاتا ہے تو کھانے کے بعد تقاضے کی نوبت آتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے، اور اگر نکاح کی بات ہو تو نکاح کی وجہ سے مباشرت قائم ہوتی ہے اور مباشرت کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آگے اللہ جل جلالہ نے اس آیت نمبر 6 کے اندر جو ہے وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں حکم بیان فرمایا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس آیت میں اللہ پاک نے 3 حکم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم وضو کا، دوسرا حکم غسل کرنے کا، اور تیسرا حکم جو ہے وہ تیمم کرنے کا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ سفر میں تھیں۔ آپ سفر سے واپس ہو رہے تھے، مقام بیضاء میں پہنچے تھے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ ایسے وقت میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دے دیا کہ رات یہیں پڑاؤ کریں گے اور صبح پھر کوچ کریں گے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب چونکہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے ہوئے تھے، ایسے وقت میں تمام قافلہ والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی شہر میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑا۔ بیٹی تھی نا، اور بیٹی کو جھنجھوڑنا تو شریعت میں جائز ہے، تو جھنجھوڑا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہاری وجہ سے پورے کے پورے قافلے کو رکنا پڑ گیا ہے۔ اگر تمہارا ہار نہ گمتا، تم اگر لاپرواہی نہ کرتی تو ہمارا قافلہ اب شہر میں داخل ہونے والا تھا۔ بہرحال حضرت قافلہ رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب اٹھے نماز کے لیے تو پانی ختم ہو چکا تھا، قافلے کا موجود نہیں تھا پانی کہ جس سے آپ وضو کر کے نماز پڑھتے۔ تو ایسے وقت میں پانی کا انتظار تھا کہ اللہ جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ اتاری، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے امت کے لیے آسانی کا فیصلہ فرمایا اور تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اگر تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں ایسے وقت میں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا بارک اللہ لکم للناس یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی آل، تجھ پر ہمارے طرف سے تمام لوگوں کی طرف سے برکتیں اللہ پاک کی جانب سے نازل ہوں تم پر، کہ تمہاری وجہ سے کئی احکامات کے اندر ہمارے لیے رخصتیں پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے گھرانے کی وجہ سے بہت سارے معاملات، احکامات ایسے تھے جو پہلے شریعت میں سخت تھے، اب ان کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ جیسے یہی وضو کا کہ اگر وضو اب ہر حال میں کرنا ہے، غسل ہر حال میں کرنا ہوتا، لیکن ان کی اگر یہ قافلہ نہ رکتا تو پھر تیمم کا حکم بھی نازل نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ ابھی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے کل کے درس میں بیان کی جائیں گی، چونکہ وقت مختصر ہوگا۔ جیسے پہلے 10 منٹ ہوا کرتا تھا، اب بھی وہی 10 منٹ کا التزام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب ارادہ کرو تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا جائے، نماز پڑھنے کا، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے چہروں کو۔ یہ پہلا رکن بیان فرمایا نماز وضو کے اندر جو 4 رکن فرض ہیں، کون کون سے؟ چہرے کا دھونا فرض ہے، دونوں بازوؤں کا کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، تیسرا سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور چوتھا رکن دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض۔ تو پہلا رکن بیان فرمایا فاغسلوا وجوہکم، پس دھو لو وہ تم اپنے چہروں کو،
وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو اِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں سمیت، اِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں سمیت، وَامْسَحُوا اور مسح کرو تم بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر کا، اپنے سر کے کچھ حصے کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور دھو لو وہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت، دھو لو وہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ یہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ مسح کرو تم اپنے سر کے بعض حصے کا۔ یاد رکھیے ائمہ احناف کے نزدیک سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور سارے سر کا مسح کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ سارے سر کا مسح فرمایا کرتے تھے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا جو فرض ہے اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک بار دیکھا، آپ نے سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا، جب وضو فرمانے لگے تو مسح کے وقت آپ نے اپنی پگڑی کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ کو یہاں پر سر کے آگے ناصب کہتے ہیں اگلے حصے کو سر کے یہاں پر آپ نے مسح فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا شروع فرمایا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ ادھر تو حکم فرمایا نا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر کا مسح کرو، اب اس کی تعداد حدود کتنی ہے، پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا پھر چوتھائی سر کا؟ تو اس حدیث کی بنیاد پر معلوم ہوا کہ یہاں کتنے سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا۔ آگے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور دھوو تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ یہاں پاؤں کے دھونے کا حکم دیا گیا، پاؤں پر مسح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ روافظ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر مسح کرتے ہیں، ان پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں۔ اس بارے میں انشاءاللہ جو ہے کل کے درس کے اندر گفتگو کریں گے، ابھی صرف اتنا سمجھ لیں۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا یہ تو پہلے تھا کہ کھانے کی وجہ سے ظاہر ہے آدمی کو حدث لاحق ہو گیا، اور حدث کسی طرح سے بھی لاحق ہو سکتا ہے، ہوا خارج ہو گئی، پیشاب کا خانہ کر لیا تو اس کی وجہ سے حدث واجب ہو لاحق ہو جاتا ہے، تو اب انسان پر وضو کرنا واجب ہے۔ اور اگر مباشرت کی ہے یا آدمی جنبی ہو گیا ہے، چاہے وہ جماع کی وجہ سے ہوا ہو یا جاگنے کی وجہ سے ہوا ہو یا نیند میں ہوا ہو، تو اب فرمایا فَطَّهَّرُوا اب کیا کرو، اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ یہ کیا کس چیز کا حکم دیا گیا؟ غسل کرنے کا۔ فَطَّهَّرُوا اپنے آپ کو خوب پاک صاف کر لو۔ اسی وجہ سے یہاں مبالغے کا ذکر فرمایا، خوب پاک صاف کرو، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سر کا جسم کے کسی بھی حصے کا ایک بال بھی سوکھا نہ رہے۔ مبالغے کا معنی یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کا ایک بال تک بھی سوکھا اور خشک نہ رہے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو، یعنی بیمار ہو گئے، او علی سفرین یا تم کہیں سفر پر ہو اور پانی ختم ہو گیا تمہارے پاس، او جاء احد منکم یا آیا تم میں سے کوئی ایک من الغائط بول و براز کر کے، پاخانہ وغیرہ پیشاب کر کے آیا، او لامستم النساء یا تم نے چھو لیا عورتوں کو، یعنی اپنی بیوی سے جماع کیا، فلم تجدوا ماء اور پھر تم نہ پایا اب تم نے پانی کو، فتیمموا تو تم کیا کر لو، پس تم لوگ تیمم کرو، صعیدا طیبا پاک مٹی کے ساتھ۔ کون سی مٹی کے ساتھ بھائی؟ پاک مٹی کے ساتھ۔ فامسحوا بوجوہکم پس مسح کرو تم اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ اور اپنے بازوؤں کا۔ ما یرید اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ یجعل علیکم من حرج اللہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی تنگی رہے، اللہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی، یعنی تم سے تنگی اور مشکل کو ختم کر کے تمہارے لیے آسانی کا حکم نازل کر دیا کہ اگر پانی نہیں پا رہے اور ان حالات میں گھر گئے ہو تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لیکن اللہ پاک چاہتے کیا ہیں؟ لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ تمہیں پاک صاف کر دیں، تاکہ تمہیں کیا کر دیں بھائی؟ پاک صاف کر دیں۔ دیکھیں پانی کے ساتھ آدمی کی ظاہری نجاست بھی دور ہو جاتی ہے، جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور باطنی نجاست بھی ختم ہو جاتی ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے گناہ، اس کے بازوؤں کے گناہ، اس کے پاؤں کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں، مٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ پھر ناک کے اندر پانی ڈالا ہے
کلی کی ہے، تو اس کے وجہ سے بھی جو پانی گرا ہے اس کے ساتھ بھی انسان کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وَلِيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ پورا کر دیں تم پر اپنی نعمت کو، اور تاکہ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا فرما دیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیل جو ہے وہ کل کو بیان ہوگی۔ الحمدللہ۔